بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نبا قرآن پاک کی 30ویں پارے کی پہلی سورہ، یعنی ٹوٹل سورہ نمبر 78 یا 78۔ اس کا پارٹ 2، جس میں ہم اس کی باقی آخری 20 آیات کور کریں گے۔ تو پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ہم تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ بے شک دوزخ طاق میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا، ہاں مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ ہے۔ یہ ہے پورا بدلہ۔ انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی، انہوں نے ہماری آیات کو بے دریغ جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے۔ لہٰذا اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ کتابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ وہ جنت میں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی ہوگا، جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام اشیاء کا رب ہے، نہایت مہربان ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے جس دن جبریل علیہ السلام اور سب فرشتے اس کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ یہ دن برحق ہے، چنانچہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سب سے پہلے تو پہلی 20 آیات کی سمری، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ کفار یا مشرکین وہ یہ سوالات کرتے تھے کہ کیا، ہم آپس میں سوالات کرتے تھے کہ کیا قیامت قائم ہوگی، کیا یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی خبر دیتے ہیں کہ یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، ایک قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، روز حشر قائم ہونے والا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر سب سے پہلے ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اس میں ہمیں اس سوال کے بعد دی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہماری رہائش کے لیے بنائی ہے، آسمان ہم ایک چھت کے طور پہ ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین میں پانی برسایا ہے بادلوں کی شکل میں، اور پھر اس کے ذریعے سبزہ اگایا ہے، ہمیں کھانے پینے رہائش کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، تو یہ سب کچھ اللہ نے ہی کیا ہے۔ پھر سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، تو یہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ ہماری بنائی ہے، دن اور رات کی روٹین بنائی ہے، ہمارے سونے جاگنے کی روٹین بنائی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر دیا انسان کی رہائش کا اور ایک مدت تک اس زمین پہ رہنے کا اور اس کے بعد اس کی موت کا، تو اس اللہ تعالیٰ نے، اس ذات پاک نے یہ ایک موت کے بعد ایک سب کے لیے ایک مکمل روز حشر کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہ روز حشر ضرور قائم ہوگا۔ اور آج کل کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ نظام ہستی برباد ہو کے رہ جائے گا، یہ سب کچھ، یہ نظام ہستی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہے، اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہے جس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ تو چلیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو آگے آخری 20 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آخری 20 آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماضی کا ہمیں بتایا کہ ماضی میں کہ کس طرح شروع سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زمین میں ایک مقررہ مدت تک رہائش کا انتظام کیا ہے، مختلف سہولتوں، مختلف آسائشوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کا روز بھی قائم کر رکھا ہے، ایک فیصلے کا روز بھی قائم کر رکھا ہے جس دن روز حشر قائم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا ہے کہ اس کے بعد یہ ہمارے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے جہنم بھی ہے، ان کے لیے دوزخ بھی ہے جو طاق میں ہے، اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس میں وہ سالہ سال پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں گے اور نہ ہی کوئی مشروب کا۔ ہاں البتہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا پینے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو تو اپنے حساب کی امید ہی نہ تھی، یعنی ان لوگوں کو تو وہ تو آپس میں سوالات ہی بس کرتے رہتے تھے کہ کیا واقعی روز حشر قائم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہیں چونکہ حساب کی امید ہی نہ تھی، اور اس لیے وہ بے دریغ غلطیاں کیے جا رہے تھے، بے دریغ اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے تھے، کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے، تو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کو، ان کے اس ہر عمل کو ایک گن رکھا ہے، لہٰذا اب تم اپنے اس کیے کا مزہ چکھو گے آخرت میں، اس عذاب کا، دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے ایسے لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے خوشخبری بھی بیان فرما دی ہے کہ جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے بہا کامیابی رکھی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور، نوجوان ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور وہ جنت میں نہ تو کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہ نہایت مہربان ہے، اور اس سے کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا، اس کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور پھر جب روز حشر قائم ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور یہ دن برحق ہے۔ اب آخر میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ چنانچہ جو چاہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں خبر دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نشانیاں بیان فرما دی ہیں، اب یہ ہمارے پاس اپنے اختیار میں ہے کہ ہم چنانچہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، کہ کون کس طرح کے عمل کرے گا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ ہم ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ اپنی حجت تمام کر دی ہے اس دین اسلام کی صورت میں۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس کے ڈیفینیٹلی ہمیں آخرت میں اچھا اجر ملے گا، جنت کی صورت میں، اللہ کے قرب کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی صورت میں۔ اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو پھر دوزخ ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ اور بالکل آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ان آیات میں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈر سنا دیا ہے، اور اس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ یہ جو ہمارے ارد گرد
جو ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہیں، وہ ہمارے سارے نامہ اعمال یہ ایک بک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوگا، اور یہ ایک ایسی کتاب ہوگی کہ جس میں انسان کے تمام اعمال لکھے ہوں گے، اچھے برے بھلے سب اعمال لکھے ہوں گے۔ تو انسان آخرت میں یہ بھی دیکھ لے گا اپنے اعمال، اور اس دن کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ جب وہ دوزخ کے عذاب کو دیکھے گا تو پھر اس کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ کاش مٹی ہو جاتا۔ سو اب ہم پہ ہی ہے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں بیان کر کے، تمام حقائق بیان کر کے ہمیں یہ اس میں آخر میں بتا دیا ہے کہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں، اچھے یا برے، اور اس کے پھر آخر میں ہمارے ساتھ کیا نتیجہ پیش آنے والا ہے۔ یعنی اس کو اگر سمری ہم اس کو اوورآل اس کا ایک اوور ویو دیکھیں سورہ نبا کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیوچر، ہمارے پریزنٹ اور ہمارے ماضی سب کے بارے میں بتا دیا ہے، کہ ہمارے ماضی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اور فیوچر کا یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا فیوچر بھی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ روز حشر ایک دن قائم ہوگا جس دن انسان کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ تو اس سے ہم اپنے ماضی اور حال کو دیکھ کے ہم اپنا پریزنٹ کس طرح سے درست کر سکتے ہیں، کہ جس کی بنا پر ہمارے فیوچر میں، ہمارے مستقبل میں ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت لکھ دیں۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے حال کو کس طرح سے بہتر بنائیں، اچھے اعمال کیسے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اچھا اجر ہمارے نصیب میں رکھ لیں۔ تو یہ سورہ نبا یہاں تک ختم ہوتی ہے۔